بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل آپ ایک مہم دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے بلاگرز کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے اور ان کے اخبار نویسوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہے، جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کی طرف سے عمران کو پیغامات آ رہے ہیں کہ عمران خان ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی غلطی ٹھیک کرنے لگے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جس طرح کے پی ٹی آئی کی ہر تحریک، ہر مہم، ہر کمپین سراسر جھوٹ اور گمراہی پر مشتمل ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے۔ اس پر کچھ عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اظہار حیرت۔ عمران خان نے 3 دن پہلے یہ کال دی تھی کہ چاند رات کو تمام نوجوان سڑکوں پر آ جائے پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر، تاکہ حقیقی غلامی سے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ ظاہر ہے چاند رات کو بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور نوجوان بھی ان میں ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اندر جھنڈے لے کر گھس جائیں گے اور ہر جگہ یہ تاثر دیں گے کہ دیکھا کتنے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں عمران خان کی ایک کال پر نکل آئے۔ ظاہر ہے کہ ایک مغالطہ ہوتا، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ہمیں یہ چاند رات کے نوجوان نظر نہیں آئے۔ لاہور کا ماجرا سن لیجئے، ایک جگہ ان کی ریلی تھی جس میں 150 سے بھی کم لوگ تھے، 100 سے کچھ اوپر لوگ کہہ لیجئے، اور ایک جگہ ایک ریلی ان میں آ کر شامل ہوئی جو 17 لوگوں کی تھی۔ یہ 17 اور 100 پلس ملا کر آپ 150 کر لیجئے۔ کراچی میں 2 درجن لوگ بھی جمع نہیں ہوئے، اسی طرح بے شمار شہروں میں تو سرے سے کوئی آدمی باہر نکلا ہی نہیں۔ اور یہ اس طرح اٹر فراپ ہوئی ہے یہ اپیل کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ اور دوسری بات ساتھ یہ بھی ہوئی ہے کہ چاند رات کو جو روایتی رش ہوتا ہے وہ بھی کم رہا، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس روایتی رش میں خواتین نکلتی ہیں، لڑکیاں نکلتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، والد کے ساتھ یا خامد کے ساتھ، اور خریداری کرتی ہیں۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ چاند رات کو پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے نکلنا ہے، اور پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے بارے میں معاشرے میں جو امپریشن ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ اوباش اور غنڈے قسم کے لوگ ہیں جو اپنی ہی پارٹی کی لڑکیوں کو نہیں چھوڑتے، تو گویا کہ خیریت نہیں ہوگی ان تمام خواتین کی جو چاند رات کو نکلیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاند رات کو جو روایتی رش ہوتا ہے وہ بھی اس مرتبہ کم رہا، اور پی ٹی آئی تو کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ یہ ایک عبرت کا مقام بھی ہے، اور عمران خان کو اس کی اوقات یاد دلانے کا ایک جو سمجھ لیجیے ایک بہانہ تھا، بہانہ بن گیا، اور اب پی ٹی آئی کی یہ خوش فہمی بھی دم توڑ رہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ایک کال پر لوگ نکلا کریں گے۔ تو ناظرین، جہاں تک یہ مہم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل شیخ رشید نے وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا، اس میں اس نے اس حقیقت کا پول نادانستگی میں کھول دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے مصالحت کی کوششوں کا آغاز کیا تھا پچھلے ہفتے سے یہ شروع کر رکھی ہیں کوششیں، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ جواب نہیں ملا۔ اور یہی وہ سچ ہے جو شیخ رشید کے منہ سے نکل گیا۔ حقیقت اس کے الٹ ہے جو پی ٹی آئی کے بلاگر اور پی ٹی آئی کے لیڈر اور صحافی بتا رہے ہیں، کہ حقیقت جو ہے اس کا اصل شکل یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے معافی تلافی کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ فوج کسی طرح آئے اور ہمیں ریسکیو کرے۔ یہ مطالبہ وہ نہیں کر رہے جس طرح کہ پریس میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں حکومت میں لاؤ، واپس تخت اقتدار پر بٹھاؤ، بلکہ اس کے برعکس یہ اپیلیں کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت ہمیں پکڑے گی، گرفتار کرے گی، ہمیں وکٹمائز کرے گی، ہمیں ان سے بچاؤ۔ اور فوج کی طرف سے جو خاموش جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ اور گرفتاری کا خوف جو ہے اس نے ان کو اپنی اس طرح لپیٹ میں لے لیا کہ آپ نے یہ خبر بھی سن لی ہوگی کہ عمران خان بنی گالا سے نکل کر وہ کے پی کے ہاؤس میں چلا گیا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح سندھ ہاؤس میں جو لوگ چلے جاتے ہیں ان پر اسلام آباد کی پولیس یا پنجاب پولیس کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ دوسرے صوبے کی حکومت کا ایک قسم کا سفارتی دفتر ہوتا ہے۔ اسی طرح کے پی کے ہاؤس میں اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس نہیں گھس سکتی، گویا کہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں عمران خان نے پناہ لے لی ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ اور یہ پروپیگنڈا ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ فوج ہم سے معافیاں مانگ رہی ہے، فوج پیغامات بھیج رہی ہے، اور عمران خان بڑے غصے میں وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، فوراً اس حکومت کو ختم کرو، الیکشن کراؤ، ورنہ میں یہ کر دوں گا، ورنہ میں وہ کر دوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس لانگ مارچ کا یہ ڈراوا دے رہے ہیں، خود پی ٹی کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مئی کے آخر میں نہیں ہو سکتا، اور مئی کے آخر میں یہ کال
رینیو کی جائے گی اور اس کی نئی تاریخ دی جائے گی. اور عمران خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب لوگ پہلے کی طرح نہیں نکلیں گے. جو ٹیمپو ایک نام نہاد ٹیمپو، اور اس کی پرسنٹیج کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرسنٹیج وہی ہے جو پہلے تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. عمران خان کی مقبولیت میں قطعاً کوئی اضافہ نہیں ہوا صرف یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرنے کے ساتھ ہی اس کے حامیوں کا جو فوری غم و غصہ تھا وہ ہمیں نظر آیا، اور اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ شاید عمران خان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے. جب بھی الیکشن ہوئے ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی مقبولیت کتنی ہے، اور وہ میں کئی بلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ان کی مقبولیت 25-26% سے زیادہ نہیں ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مقبولیت کم ہوگی. اور جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عمران خان سے ایک مرتبہ پھر بڑی سیاسی غلطی ہو گئی ہے. اس نے جو فرح گوگی کی وکالت کی ہے، اس کی ترجمانی کی ہے، اس کا دفاع کیا ہے، اس نے خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو مایوس کر دیا اور عمران خان کی ریپوٹیشن خراب کر دی ہے. اس کی خرابی میں اضافہ کر دیا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون جس کی کرپشن کے افسانے اور کہانیاں پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں، خاص طور پورے پنجاب میں، یہ اس کی ترجمانی کر رہا ہے. اور کچھ دن پہلے تو پی ٹی آئی فرح گوگی سے اپنا کوئی تعلق ماننے پر تیار ہی نہیں تھی. تو فرح گوگی کے حوالے سے بھی اس نے یہ جو پریس کانفرنس کی اور اس کی صفائی پیش کی اور اس کی بے گناہی کی دہائی دی اور یہ اپیلیں کی کہ نیب اس پر مقدمہ نہ کرے. تو نیب نے تو بہرحال 8 معاملات میں اس کی تفتیش شروع کر دی ہے. اور سنتے ہیں کہ جاوید اقبال اور جو لاہور کا شہزاد سلیم ہے یہ فرح گوگی کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب نیب کے اندر چلا گیا ہے، تو کسی نہ کسی سٹیج پر یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور جاوید اقبال اور سلیم شہزاد اس کو روک نہیں سکیں گے. تو شیخ رشید نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے جہاں یہ کہا کہ ہم نے فوج سے مصالحت کی کوشش شروع کر دی ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں، ہمیں غلطیاں ماننی پڑیں گی. ایک تو ہم نے ادارے سے تصادم کا رستہ اپنایا اور پھر دوسری کچھ غلطیاں ہوئیں. آخر کیا وجہ ہے کہ باپ پارٹی پوری کی پوری الگ ہو گئی، ایم کیو ایم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، دوسری اتحادی جماعتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کاف لیگ بھی آدھی ہمارے ساتھ رہ گئی اور آدھی حقیقت میں تو آدھی سے زیادہ متحدہ پوزیشن کے ساتھ چلی گئی جس نے بعد میں حکومت بنائی. تو شیخ رشید نے اس انٹرویو میں گویا عمران خان کے اس بیانے کا بھی جھوٹ جو تھا وہ فاش کر دیا کہ یہ امریکہ کی کوئی سازش تھی. میں فوج سے صلح کا حامی ہوں، کوشش ہوگی صلح صفائی ہو، اگر نہیں ہوتی جنگ ہو جاتی ہے تو عمران خان کے ساتھ کھڑا، یا ہم ہار ہو جائیں گے یا ہم پار ہو جائیں گے، یا ہماری سیاست غرق ہو جائے گی یا ہماری سیاست چھا جائے گی. اور ناظرین یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ امریکہ کے ایک فاکس ٹی وی میں ایک خاتون صحافی ہیں، امریکہ میں کوئی بہت معروف صحافی نہیں ہے لیکن اس کی جو شہرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی پروگرام کرتی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہے. ربیکہ نام اس کا، اور خاص طور پر وہ فلسطینیوں کی بہت دشمن ہے. فلسطینیوں کو ہمیشہ اس نے دہشت گرد کہا ہے، ایران کو بھی دہشت گرد کہتی ہے. تو اس نے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ امریکہ عمران حکومت سے ناراض تھا کیونکہ وہ یوکرائن کے مسئلے پر اس نے روس کا ساتھ دیا اور روس کی مذمت نہیں کی، اس لیے امریکہ اس سے ناراض تھا. تو عمران خان نے اس ٹی وی پروگرام کا حوالہ دیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی پوری وہ جو سوشل میڈیا کی پلٹن ہے اور اس کی جو وزیر ہیں اور جو ترجمان صحافی ہے انہوں نے ایک غل مچا دیا کہ دیکھو امریکہ نے اعتراف کر لیا. یعنی یہ ایک صحافی خاتون ہے، جرنلسٹ خاتون ہے، اتنی معروف بھی نہیں ہے، امریکہ کی بڑی صحافیوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. وہ زیادہ تر فاکس نیوز پر ہی آتی ہے اور دوسرے درجے کے صحافی میں گنی جاتی ہے. چلیے وہ پہلے درجے کی بھی صحافی ہوں، مان لیتے ہیں کہ وہ بہت بڑی صحافی ہے، بہت بڑی جرنلسٹ ہے. وہ ایک جرنلسٹ کی رائے ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اعتراف کر لیا ہے، جیسے امریکہ کے کسی وزیر خارجہ نے یا وزیر دفاع نے یا کسی اور مرکزی ذمہ دار نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ اعتراف کیا ہو کہ ہاں ہم نے عمران خان کی حکومت الٹی ہے. یہ ایک مبصر کا، ایک جرنلسٹ کا خیال تھا جو اس نے ظاہر کیا، اور انہوں نے اپنی پوری دجالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یوں کمپین چلائی کہ جیسے امریکہ نے عمران خان کے حق میں گواہی دے دی کہ ہاں عمران خان سچ کہتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے اب ان کے برے دن ہیں، کوئی مہم ان کی چلی نہیں، فوراً ہی اس کے ریبٹل بھی آنے شروع ہو گئے اور سب نے بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ امریکہ کوئی افسر نہیں ہے، امریکہ کوئی وزیر نہیں ہے، امریکہ کی کوئی حکومتی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ایک صحافی خاتون ہے. اور صحافی خاتون بھی وہ ہے جن کی پاکستان، اسلام اور مسلمان دشمنی ایک عرصے سے لوگوں کے علم میں ہے.
اور یہ کوئی بہت بڑی جرنلسٹ بھی نہیں ہے، بلکہ امریکہ کی دوسری یا تیسری جو کیٹیگری ہے اس کے اندر اس فعال کرتی ہے، اور یہ جعل سازی کی انہوں نے یہ مہم کی، اور وہ جب برے دن آتے ہیں تو پھر ہر مہم ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ مہم چلنے کے ساتھ ہی دم توڑ گئی۔ اچھا، اس پارٹی کے جھوٹ دیکھیے کہ ایک ویب سائٹ نے، کسی اخبار نے نہیں، کسی رسالے نے نہیں، ایک ویب سائٹ نے اپنے پیج پر، نیٹ پر جو ان کا پیج ہوتا ہے اس پر ایک کارٹون شائع کیا، جس میں امریکہ کو دکھایا گیا کہ وہ برطانیہ کی عدالت کو اس بات پر شاباش دے رہا ہے کہ اس نے جولین اسانج کے مسئلے پر امریکہ کی بات مان لی۔ یہ ایک طنزیہ کارٹون تھا۔ تو پی ٹی آئی والوں نے یہ کیا کہ اس کارٹون کو اٹھایا، اور وہ جو شاباش جس عدلیہ کو دی جا رہی ہے اس کے سامنے جو باسکٹ رکھی ہوئی ہے، اس باسکٹ میں لکھا ہوا تھا نو کانفیڈنس موشن، یعنی عمران حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس کرنے پر یا پاس کرنے کی سہولت کاری کرنے پر امریکہ جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ کو شاباش دے رہا ہے۔ اور پھر جعل سازی ایک یہ کی گئی، اور دوسری جعل سازی یہ کی گئی کہ ممتاز امریکی اخبار نیو یارک ہیرلڈ نے یہ کارٹون چھاپا ہے، جس سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ اس نام کا کوئی اخبار امریکہ میں موجود نہیں ہے، کسی زمانے میں نکلا کرتا تھا، اور آج سے کوئی 70-80 سال پہلے وہ بند ہو چکا ہے۔ اب تو امریکیوں کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نام کا کوئی اخبار نیو یارک سے نکلا کرتا تھا۔ اور یہ مہم چلائی انہوں نے۔ سب سے پہلے وہ جو جھوٹوں کی نانی ہے شیری مزاری، اس نے ٹویٹ کیا، اور یہ کارٹون نیو یارک ہیرلڈ کے حوالے سے اس نے یہ ساری کہانی لکھی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے دوسرے جو ایکٹیوسٹ ہیں ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر، انہوں نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا، لیکن 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی دوسرے لوگوں نے بتا دیا کہ اس نام کا تو کوئی اخبار ہی نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی امریکی اخبار میں چھپا ہے، اور یہ کارٹون بھی اصلی نہیں ہے، بلکہ کارٹون جولین اسانج کا تھا، جس میں انہوں نے جعل سازی کی، ٹیمپرنگ کی، اس کو بدلا، جولین اسانج کی جگہ پاکستانی عدلیہ کا نام لکھ دیا، اور یہ سارا فراڈ ہے۔ جب یہ فراڈ پکڑا گیا تو ہر طرف سے توئے لعنت ہونے لگی۔ جب ہر طرف سے توئے لعنت ہوئی تو شیری مزاری نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس جعل سازی پر، اس دھوکے پر، اس فراڈ پر اس بے شرم خاتون نے معافی نہیں مانگی۔ یہ پی ٹی آئی کی نیچر ہے۔ اور یہ اچھا، یہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک پی ٹی آئی کے جو ٹویٹ کرنے والے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کرنے والے ہیں، ابھی تک اس کارٹون کو شیئر کیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جھوٹے ثابت ہو گئے، ہم پکڑے گئے، تب بھی یہ باز نہیں آتے۔ یعنی ان کی پوری سیاست ہی یہ جھوٹ پر ہے۔ اسی طرح یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے ان کی منتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کے بڑا مشہور اینکر پرسن ہے کامران خان، تو اس نے بھی جو اپیل کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ملک تباہ ہونے والا ہے، فوج کو ہر صورت میں مداخلت کرنا ہوگی۔ یہ لوگوں نے اس پر بڑے اعتراض کیے ہیں کہ یہ تو آئین شکنی کی دعوت دینے والی بات ہے، یہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور یہ تو فوج کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ مارشل لا لگا دے۔ لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں، اور دوسرا اینگل اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بھی وہی دوسرا اینگل نظر آئے گا۔ وہ دوسرا اینگل یہ ہے کہ اب ان کی مایوسی جو ہے وہ آخری سٹیج تک پہنچ گئی ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عوام کو باہر نکال کر ہم کوئی دباؤ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہی ہے کہ فوج کی منتیں کرے، یا فوج کی منت ترلے کریں، یا فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں، خانہ جنگی سے ڈرائیں۔ اور خانہ جنگی کا ان کا ارادہ تو ہے، لیکن دال نہیں گل رہی۔ خانہ جنگی کی ارادہ بھی آپ نے شیخ رشید کی وہ پریس ٹاک سن لی ہوگی، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں تو فوج سے صلح چاہتا ہوں، لیکن اگر عمران خان نے جنگ کا فیصلہ کر لیا تو پھر میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، یعنی میں فوج سے لڑوں گا۔ تو فوج سے کس طرح لڑیں گے؟ کیا فوج کے خلاف یہ بندوق اٹھائیں گے؟ ظاہر ہے کہ فوج کے ساتھ بندوق اٹھا کر تو نہیں لڑا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ فوج کے خلاف جو ایک کمپین چلائی جانی ہے، اور جس کے تحت پاکستان میں ایک انتشار اور خانہ جنگی کا ان کا خواب ہے، وہ پورا کریں گے، تو اسی کو فوج کے ساتھ یہ جنگ کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ان کی دال یہ بھی گلنے والی نہیں ہے، اور ان کی اپیلیں اور ان کے جو محضر نامے ہیں وہ سارے کے سارے معافی کے ہیں کہ ہم پر کیس نہ کھلے جائیں، ہمیں پکڑا نہ جائے۔ اور عمران خان کو بہت سارے اندیشے ہیں، ان اندیشوں میں کرپشن کے مقدمات ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ فرا گوگی کا کیس بھی شامل ہے، اور وہ جو ویڈیوز آنے والی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان پر میں ایک الگ سے پروگرام کروں گا۔ تو یہ ان معروضات کے ساتھ کہ اس پروپیگنڈے پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے،
اور اس میں ہاں آخر میں چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ ایک پراپرٹی کنگ یا ٹائکون بڑا بدنام زمانہ آدمی ہے، اس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں کہ وہ جا کر فوج سے وہ معافی تلافی کرائے. فوج کہتی ہے کہ بھی ہم کس چیز کی معافی تلافی، ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اب سیاست سے. اب آپ سیاستدان جانیں، آپ اپنا وہ جانیں. ہاں ہم اگر انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو جہاں سے پھر فوج کو کردار کی گنجائش، جہاں فوج کے کردار کی گنجائش ہوگی وہاں ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور انارکی کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بات جو ہے پی ٹی آئی کی مایوسی میں اضافے کا باعث ہے. فی الحال تو آپ اس بات کا لطف لیجئے کہ کل رات جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے نکلنا تھا وہ کہیں رستے ہی میں غائب ہو گئے یا گھروں پر سوتے رہ گئے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.